بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محتشم ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا بدلے گا پاکستان۔ ناظرین 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے ثانیے کے بعد حالات بگڑنے شروع ہو گئے اور اتنے بگڑے کہ انڈیا نے جنگ کرنے کی دھمکی دے دی، حملہ کرنے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں اور سارا کا سارا پہلگام واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اس نے بارہا موقع پہ اس کا ثبوت بھی دیا ہے اور پہلگام واقعے کے بعد اس نے انڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے کہا کہ یہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں اور اگر ہم اس میں قصوروار ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، لیکن ایسے الزام تراشی نہ کی جائے۔ لیکن بات رکی نہیں اور جا کے جنگ چھڑنے پہ آ گئی اور میزائل حملے ہو گئے، جہازوں نے فلائی کرنا شروع کر دیا۔ پھر انفارچونیٹلی حالات اور بگڑتے گئے تو مجبوراً پاکستان کو رپلائی کرنا پڑا، اور اس کے بعد یہ جب پاکستان نے رپلائی کیا تو پھر سیز فائر کروانا پڑا، تھرڈ پارٹی کو ان ہونا پڑا۔ وہ کیا سین تھا، انڈیا کو کیا ضرورت پڑی تھی، یہ ٹائم فریم کیسا تھا، اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ کیا تھے، کیا آبجیکٹیوز دونوں ممالک نے اچیو کیا، اب کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں اور فیوچر اسٹریٹجیز کیا ہوگی سیز فائر کے بعد، یہ کب تک یہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ جو انڈیا نے اٹیک کرنے سے پہلے جو سینکشنز لگائی تھیں، سینکشن سے مراد جو پانی کے سنتاس معاہدہ کو اس نے کینسل کرنا ہے، انہوں نے کہا جی میں کینسل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ویزے کینسل کر دیے، سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، مسلمان جو یہاں سے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو نکالنا شروع کر دیا اور بہت سارے ٹریڈ ختم کر دی، اور یہ سارے ایشوز تھے، یہ کب تک سیٹل ہو جائیں گے اور اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کو، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی سینئر تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شوکت اشفاق صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر جی تھوڑا سا ہم اس 22 اپریل والے جو پہلگام کا ہے جو ثانیہ ہوا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم آپ روشنی ڈالیں اس پہ کہ یہ ہوا کیا ہے، اصل گیم پلان کیا تھا انڈیا کا، اور اس کے بعد اس ثانیے کو کیسے اس نے وار میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کا رسپانس کیسے تھا، پھر اس نے ریٹیلیٹ جو کیا، رسپانس کیا ان ریپلائی آف دیئر اٹیکس، تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ دو تین چیزیں ذرا ہسٹری کلیئر ہو جائے ہماری۔ جی اچھا، ایک بات تو بہت واضح ہو گئی اب، اور اس سے پہلے بھی بالکل وہ کہتے ہیں کہ واضح بھی تھی اور روز اول کی طرح روشن تھی۔ ایک جو ریسنٹ پاسٹ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے پہلگام کا۔ جی پہلگام ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر کی ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ جو ہے دراصل ایک بہت سیاحتی مقام ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اور ویسے بھی کشمیر جو ہے وہ آپ کے علم میں جنت نظیر ہے، بہت خوبصورت وادی ہے، تو وہاں سیاح اکثر آتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہاں باقی چیزیں بھی ایک میں بتاتا چلوں کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر بہت علاقے علاقے جو ہیں وہ ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں صرف اور صرف جو سیاح آتا ہے وہ انڈین ہے، اوکے، فارنر نہیں آ سکتے، کئی جگہیں ہیں ایسی ان کی۔ اچھا، ان کی اپنی ریزنز ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں قابض ہے انڈیا کے اوپر، اور ان کے کافی سارے معاملات ہیں جو اس کو دیکھنے ہوتے ہیں، اس کو آبزرو کرنے ہوتے ہیں، اس کی اسٹریٹجک ان کو دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے جب یہ واقعہ ہوا اور وہاں اس میں ایک مسلمان بھی تھے سیاح یا مقامی تھے، شاید مقامی تھے، اور ایک یا دو مقامی تھے، باقی جو تھے وہ آئے ہوئے تھے اور سیاحت کے لیے اور وہاں سیر سور کرنے کے لیے، تو ان کو بقول انڈیا کے جو رپورٹس ہوئیں وہاں ان نون گن مینز نے وہاں فائرنگ کیا، ان نون گن مین تھے، اور ان کو جان سے مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک جو دیکھنے والی چیز ہے کہ اس وقوعے کے صرف آدھا گھنٹہ کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی، اور ان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے میڈیا پہ تو خیر آنا جلدی آ جاتی ہوتی ہے بات،
لیکن بات جو آئی میڈیا پہ ہوئی کہ انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا کہ پاکستان سے جو ہیں وہ دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا اور واپس چلے گئے. اور اس میں کئی سارے کوسچن مارک بھی تھے کیونکہ وہ جگہ جو ہے جہاں پہلگام جس کو کہتے ہیں وہ جگہ ان کے اپنے آبزرویشن میں بھی تھی اور ان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کے ارد گرد بھی ہیں اور جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. کوئی زیادہ 3-4 کلومیٹر زیادہ فاصلہ نہیں ہوا کرتا, 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر فاصلہ ہوگا کیونکہ اتنا تو اگر فائر بھی ہو تو آواز سنی جاتی ہے اس علاقے میں کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس کی جو آواز گونجتی ہے تو کافی دور تک جاتی ہے. خیر ہم اس کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن اصل جو ہے وہ کہ انہوں نے نہ صرف FIR کر دیا بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلا دیا کہ یہ پاکستان نے ایگریشن کیا ہے, پاکستان کی طرف سے یہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کے جو ہاٹ سٹیٹمنٹس ہیں وہ آنے شروع ہوئے. اچھا, اس ہاٹ سٹیٹمنٹس کے جواب میں پاکستان نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا, ہمارے مین سٹریم میڈیا نے بھی اور ہمارا جو سرکاری میڈیا ہے اس نے بھی بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کا جواب دیا, باقاعدہ ایک ٹیکنیکل جواب دیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان کا بھی اجلاس ہوا, انہوں نے بھی اس کے اوپر غور کیا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن تو موجود ہے, یہ آپ کے بھی علم میں اور پوری دنیا کو علم میں ہے کہ اب پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک ایٹامک پاور بن چکا, انڈیا بھی ایک ایٹامک پاور بن چکا, تو پوری دنیا کی بنیادی طور کے اوپر نظر ان کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ کسی ایشو پہ آپس میں کوئی تھوڑا گڑبڑ نہ کریں, ان کی جنگ نہ ہو, اگر کوئی چھوٹا موٹا ہو تو وہ اس سطح پہ ہو کہ اس کو بڑھوتری نہ ہو. اگر بڑھوتری ہوگی تو وہ کسی اور طرف جا سکتی ہے, ایٹامک وار رکنے والی بھی نہیں, ایٹامک وار ہوگی تو یہ تجزیے بہت سارے آتے رہے. ابھی یہ پاکستان اور انڈیا کا یہ جھڑپ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے مطلب دنیا کے ہم نا یہاں جو پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں مانتے. اگر ہمارا بندہ کشمیر ادھر امریکہ میں بیٹھا ہو, کینیڈا میں بیٹھا ہو, برطانیہ میں بیٹھا ہو, وہ BBC کے ساتھ ہو, ڈوچے ویلے کے ساتھ ہو یا CNN کے ساتھ ہو, وہ بولے گا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہے, 8,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس نے کون سی دوربین لگائی ہوتی ہے کہ اس کو سارے حالات کا علم ہوتا ہے, ہمیں نہیں ہوتا. اچھا خیر چلے, انہوں نے وہ تجزیہ کیا, ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. انہوں نے یہی تجزیہ اس وقت کیا کہ یہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں اگر یہ اس واقعے کے اوپر کوئی بھی تالے آزمائی کرتا ہے یا تھوڑا کچھ اس قسم کا کام کرتا ہے تو یہ اس جنگ کو بڑھنے کا خدشہ موجود ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ. اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر انہوں نے وہ تو اس حد تک چلے گئے, پروجیکٹڈ ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں, پہلے کام کر کے رکھا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے, یہ ایسی بری بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پہلے حلے میں کہ کروڑوں لوگ تو جو ہے وہ ہوں گے, پھر وہ ارب ہو جائیں گے اور پوری دنیا کی 2 ارب آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اگر ان کی ایٹامک وار ہوتی ہے. اور انہوں نے سٹیز جو ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیے تھا کہ ان کو کون کون سے ہو سکتا ہے. خیر شارٹ کٹ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان نے یہ جواب دیا اور بھرپور جواب دیا. اس جواب کے ساتھ ایک اور بھی آفر کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, افواج پاکستان نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک نیوٹرل جو تھرڈ پارٹی سے اسے انویسٹیگیشن کروا لیں. اگر پاکستان اس میں اگر کسی طور پہ بھی ہم ملوث ہیں تو ہم پھر اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہیں. جو نہیں ہے تو پھر انڈیا اپنا الزام واپس لے اور پھر وہ اس چیز کی ہمیں بھی وہ دے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تاکہ فیوچر میں یہ چیزیں نہ ہو سکیں. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے محتشم خان صاحب کہ آپ بلکہ مزیداری بھی نہیں, یہ دکھ کی بات یہ ہے. یہ میں مزیداری کو دکھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دکھ بھی مزیدار ہے. انہوں نے دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا اور خاص کر یورپین کچھ ممالک نے
اور کچھ ہمارے دوست جو ممالک ہیں ہمارے ہمسائے ہیں، ایران بھی ہیں اس میں، اور سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو یہ درست کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو وزن دیں. تو ہم ماننے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اچھا بدلہ کیا لیں گے، جواب کیا لیں گے؟ پاکستان نے، ظاہر ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہم ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. ہمارے تو دیکھیں نا انٹرنل دہشت گردی. آپ کو میں ایک بہت اچھی ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو بڑی اطمینان ہوگا کہ جس وقت کامبیٹ ہو رہا تھا، لڑ رہے تھے، یہاں میزائل ہو رہے تھے، کئی اب فوٹیج اب آنی شروع ہوئی ہیں، تو وہ پرائیویٹ لوگ، بچے جو ہیں 10-11 سال کے، وہ گولے اٹھا کے دے رہے ہیں ہمارے فوجیوں کو، کہتے ہیں اچھا یار یہ لگاؤ، ان کے لیے کھانا لا رہے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ کر. تو اس کو ہم کو لاہور میں دیکھیں، لاہور میں روایتی کھانے لے کے وہاں پہنچ گئے. میں نے لاہور میں ایک بڑا زبردست سین ہوا، کمال سین ہوا کہ وہ سامنے مسلح افواج کے لوگ تھے، وہ ایک ڈرون آیا، وہ اس پہ ہٹ کر رہا تھا، تو وہ ایک پرائیویٹ بندہ تھا، وہ رکا، گاڑی سے اترا، اس نے اپنی گن اٹھائی، اس نے کھٹک کھٹک مارا، اس کو گرا دیا. سو اس قوم سے کیسے لڑو گے تم؟ بات تو یہ ہے کہ جس کا جذبہ اتنا مضبوط ہو، جس کا مطلب دیکھیں نا، ہمارے لیے جنگ کیا ہے؟ 1979 سے ہے، شغل میں لگی ایسے میں چل رہا ہے، مر رہے ہیں بندے ہمارے. ابھی آج بھی بلوچستان میں ہوا ہے، دکھ ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دکھ ہے، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دکھ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اب نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا میں ہو رہا نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے. اب ہماری لیڈرشپ کانفیڈنس میں آ گئی ہے، بیدار ہو گئی ہے، اور اگر یہ بیداری ہوتی ہے تو پھر یہ بیداری جو ہے اور یہ کانفیڈنس جو ہے، یہ ہمارے اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سوورنٹی کے لیے، اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کی ہر چیز، ایون سیاسی استحکام کے لیے اس چیز استعمال ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، یہ تو میں نے اس میں آپ کو ایک بات بتائی. اب یہ جب پہلگام کے واقعے کو انہوں نے یہ بنایا تو انہوں نے بغیر کسی کو بتائے ہمارے ساتھ پہلا جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ آئے اور انہوں نے ان جگہوں کو ہٹ کیا جو انٹرنیشنلی چھوٹی سی کنٹروورشل تھی، وہ انڈیا نے بنائی ہوئی تھی اور دنیا کے کسی اس میں نہیں. پاکستان ہم نہیں مانتے، ہم کنٹروورشل نہیں. کاموں کی آپ اس کو لے لیں بھاولپور کے قریب، ٹھیک ہے نا، آپ اور 2-3 جگہیں ہیں جو اس کے اوپر انہوں نے کیا. اچھا کیوں کیا ان کے؟ دیکھیں ان کی چال دیکھیں. چال یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ٹریننگ کیمپ ہیں، اور یہ اس ٹریننگ کیمپ سے ترتیب نہیں، تربیت لی انہوں نے، یہاں ترتیب پائے وہ، اور یہاں سے وہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کے کیا. لیکن میں آج آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتاتا چلوں آپ کے توسط سے محتشم صاحب، کہ جن جگہوں پہ انہوں نے فائر کیا، راکٹ مارے، بم مارے، میزائل مارے، الحمدللہ ہم کافی چیزوں سے سروائیو ہوئے، نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، جنگ میں ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھ ہے، اس کا بھی دکھ ہے، اس میں بھی ارمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہاں کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا شوکت صاحب، میں ابھی پہلے والے پوائنٹ سے سر، یہ کیسی کیلکولیشن ہے انڈیا جیسی بڑی جمہوریت کا، اتنا بڑا ملک، اکانومی، اتنے بڑے تھنک ٹینک، وہ اس چیز کو سنگل اون کے ساتھ ڈیسیژن کر رہے ہیں. پاکستان اس کو اون نہیں کر رہا. پاکستان کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیشن کروا لیں، ہم ذمہ وار ہیں تو ہم اس کا پرائز پے کریں گے، ہمیں آپ قصوروار ٹھہرائیں، تو ہم نہیں ہیں اس میں انوالو. تو وہ کیوں اسی فوکس پہ تھا کہ میں نے پاکستان کو انوالو کرنا ہے، اس کو اٹیک کرنا ہے؟ اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھا؟ کشمیر کا ایشو ہے، ہندوازم ان کا ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کا بہار کے الیکشن ہیں، یا غزہ کا سوئچ کرنا ہے، یہ تھیوریز چل رہی ہیں.
نہیں غزہ کا تو ہمارا کوئی تعلق وہ نہیں شفٹ ہے. کرنے والا جو ورلڈ وائڈ جو غزہ پہ چل رہا تھا سارا میڈیا فوکس تھا, وہ میڈیا وہاں سے ٹریول ہو کے تو پورا آپ دیکھیں 22 کے بعد غزہ تو سیکنڈ پریارٹی پہ چلا گیا نا. فرسٹ پریارٹی پہ پاک انڈیا جو ہے نا جی وہ وار کی ساری چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سارا کا سارا دیکھیں سیکنڈ پریارٹی پہ چلا گیا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ میڈیا وارفیئر جو ہوتا ہے نا اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس کی بھی پاسبلٹی موجود ہیں کہ ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے توجہ ادھر ڈائیورٹ کر دی جائے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا کو معلوم ہے, یونائٹڈ نیشن کا بھی ہے, یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل جو ہے اس کو بھی معلوم ہے, اور وہاں جو ہیں قراردادیں جو ہیں وہ بھی منظور ہو چکی ہیں کشمیریوں کے حق میں, انڈیا کے حق میں نہیں. پھر انڈیا نے ابھی پچھلے دنوں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے وہ سٹیٹس ان قراردادوں کے تحت تبدیل نہیں کر سکتے. دیکھیں نا ان قراردادوں کے تحت وہ سٹیٹس تبدیل نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کشمیر کا ایشو تو ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہے تو جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کی بات چیت کروائیں گے, ہم سالسی کریں گے اور اس میں کشمیر کا ایشو پرائر ہوگا, کیونکہ ہماری جنگ, ہمارا جھگڑا, ہماری چیزیں جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ اس کی ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی والی, دیکھیں اس کا سوورن گارنٹی ہے ورلڈ بینک کے پاس, اور وہ دنیا کا مسلمہ ایک قانون ہے پانی کو استعمال کرنے کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ پانی کا سورس جہاں سے پانی نیچے آتا ہے, ظاہر ہے پانی کا سورس جو ہوتا ہے اپ ورڈ ہوتا ہے, وہ آتا ہے ڈاؤن ورڈ ہے, پھر وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے جس کو سی لیول کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو اپ لیول پہ بیٹھے تھے, کئی دنیا میں ملک ایسے بھی ہیں, دریا ایسے ہیں جو ایک دریا کو 6 ممالک جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا وہ ان سے زیادہ جو رائٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤن والوں کا ہوتا ہے, ٹیل جس کو کہتے ہیں کہ وہاں پانی پر, کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ اورین کرتا ہے اگر اس کو پانی کی پش نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو ان کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا حق ہے, ہمارے حق پانی کا ہے, وہ لے نہیں سکتے. ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کسی بھی طور پہ, اور اگر ان نے اب یہ بات دنیا کے سامنے آئے گی کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو وائلیشن کیا, جو ان کے رولز تھے, جو ریگولیشن تھی, جو شرائط تھیں اس کی, ٹھیک ہے, جو روح تھی اس کی وائلیشن کیا نا انڈیا نے, اب کریں گے وہ بھی سامنے آئے گا ٹیبل پہ. وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب یہ سینتاس معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت ہم نے اپنے 3 دریا جو ہیں وہ سرنڈر کیے تھے جن کا انہوں نے رخ موڑا تھا, اور انہوں نے باقی جو دریا تھے نہ ان کا یہ رخ موڑ سکتے ہیں, نہ یہ اس کے اوپر ریزروائر بنا سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر یہ کلٹیویشن کے لیے پانی استعمال کر سکتے ہیں. وہ رائٹ صرف پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ جی ان کے جو اٹیکس کے بعد جو صورتحال بنی, مس کیلکولیشن ہوئی, بلنڈر ہوا کہ جی وہ پاکستان کو کیا سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان پہ ہم میزائل فائر کریں گے اور رافیل بھیج دیں گے اور مگ بھیج دیں گے اور یہ ہو جائے گا, اور ہم بلوچستان کو بھی آزاد کروا لیں گے, اور ہم جو ہے جی وہ نیوی کو بھی ہم آزاد کروا لیں گے. اور بلوچستان آزاد کرانے والا سوال واپس لے لیں, انہوں نے زندگی میں نہیں کر سکتے. نہیں سر, انہوں نے اس کو دیکھیں نا, ان کے ذہن میں یہ تھا, انہوں نے پلان مس کیلکولیشن میں بات کرو نا کہ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے, ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ سوچ کے اٹیک کیا تھا, یہ سوچ کے کیا تھا کہ ہم پاکستان کا اٹیک کریں گے, پاکستان ہمیں آ کے کٹے گا. This is next to impossible. وہ تو ٹھیک ہو گیا, ان کی کیلکولیشن. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں نے ایک بات آپ سے کہہ دی کہ this is next to impossible now. ان کی کیلکولیشن کیا تھی؟ یہ تھی کہ ان کے پاس رافیل ہے. رافیل جو ایئر کرافٹ ہے وہ لڑاکا جہاز ہے, اور ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ.
ٹھیک ہے. ون آف دا بیسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب وہ نمبر 1 ہے، بٹ ون آف دا بیسٹ. اس پہ اکوپمنٹ جو ہے اور اس کے اندر جو سارا سسٹم انسٹالڈ ہے، اس کے اندر کمپیوٹر، اس کے اندر جو ہے وہ سرویلنس سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ریڈر سسٹم جو ہے وہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جنگی جہاز ہے نا، اب یہ اچھا ہے بھی 4.5 جنریشن کا ہے. جی ویسے آپس داری کی بات ہے، ہمارے پاس 5ویں جنریشن کا جہاز تھا جس سے ہم نے ڈھایا ہے. F-70. یہ اپنے تک ہی رکھیے گا. F-70. اچھا وہ جو ہے نہیں، ہمارے پاس تھا J-10C. اوکے. ٹھیک ہے نا، وہ 5th جنریشن جہاز ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایووکس بھی ہے. ایووکس جو ہے وہ صرف سرویلنس کرتا ہے، جس کے اندر وہ ہوتا ہے ریڈر. ٹھیک ہے نا. اب ان کے پاس اور بھی ظاہر ہے کافی ساری چیز. ان کے پاس سخوئی جہاز ہے، SU جس کو کہتے ہیں، SU-30 میرا خیال میں. اور پھر انہوں نے 3 جو ہیں S-400 شیلڈز لگائی ہوئی ہیں جو پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں کہ جہاں سے اگر کوئی میزل فائر ہوتا ہے تو یہ اس کو بلاک کرنے کے لیے نہ جواب دیتے ہیں. بلاک بھی کرتے ہیں. کیونکہ میزائل بھی جو ہوتا ہے نا، میزل جو ہے اس کے اندر بھی بنیادی طور کے اوپر تو کمپیوٹر ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. اس کو اگر آپ جیم کر دیں یا اس کو ڈی ٹریک کر دیں تو وہ پھر جو ہے نا واپس بھی آ سکتا ہے، یا وہاں کہیں ڈی ٹریک ہو کے بھی گر سکتا ہے. تو وہ بھی ہے. ایک ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ایک ہمارا رافیل جو ہے وہ پاکستان کا JF تھنڈر جو ہے اسے بیٹر ہے. ایک بات، JF تھنڈر جو ہے نا 4 جنریشن ہے. اب انہوں نے 4 جنریشن کیا، بلاک ٹی اور وہ سارے ملا کے نا. اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو سیکٹر ہے LOC کے جتنے سیکٹرز ہیں لائن آف کنٹرول کے، ہم زمینی فائرنگ کر کے ان کو یہاں انگیج کریں گے اور ادھر سے اپنے یہ سارے فائر کر کے تو ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کریں گے. پہلی رات ہو گیا، انہوں نے وہ کر لیا. اس کے بعد ہم نے واویلا کیا، ہم نے کبھی نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی فلاں ہو گیا. جو سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں، جس طرح جنگی سٹیٹمنٹس ہوا کرتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ والی بات کہ وہ بہار والے الیکشن بھی ایک بات ہے، دوسری بات ہے ہندتوا والی بات بھی ہے ان کے. ٹھیک ہے نا. ان کی ایک جو اسٹریٹجی جو ہے وہ انہوں نے ساری چیزوں کو ملا کے تو اس کو آگے چلانے کی کوشش کی. مان لیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ رات کو کارروائی کر کے واپس گئے تو صبح انہوں نے 80 جہاز اپنے ایئر میں کر دیے رات کو. 80. اور ادھر سے پاکستان. لیکن یہ خیال رہے کہ وہ 200 سے 300 کلومیٹر اپنی لائن میں تھے. اوکے. پاکستان کے اندر نہیں آئے. وہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کا پورا لائن آف کنٹرول اور باقی جتنا جو مطلب آپ کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کے اوپر بھی اور لائن آف کنٹرول پہ. ادھر سے پاکستان نے اپنے جہاز جوڑا، یہ بھی اپنی ٹیریٹری. لیکن فرق کہاں ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ ہمارے پیچھے جذبہ تھا. ہمارے پائلٹس جب گئے تو وہ دستخط کر کے گئے، جی ہاں، ناٹ کمنگ بیک. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جب وہ سالٹی لے کے گئے انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے کہا یہ بل ہے. اور پھر انہوں نے کام دکھایا. کیسے دکھایا؟ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے تھرو S-400 جو تھی نہیں، S-400 کو تو انہوں نے تباہ کر دیا نا. جو ان کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے. ایووکس پلس جو J-10C جو تھا اس کے اندر لگا ہوا ہے F-15. F-15 جو ہے ایک میزل ہے جس کے اندر پورا سسٹم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا وہ یہ ہے کہ وہ جب آپ جہاز اڑاتے ہیں تو وہ آگے والے ٹارگٹ کو فوکس کرتا ہے، اس کو انگیج کرتا ہے. انگیج کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہیں مرضی بھاگتا پھرے، صحیح، وہ ایجیکٹ ہوگا اس کا میزل تو وہ گیا.
وہ کہتے ہیں نا انہی کی فلم میں کہتے ہیں تو گیا رے، یہ وہ گیا رے۔ تو ان جو پاکستانی پائلٹس تھے انہوں نے ان کے کئی جہاز، تعداد بہت زیادہ ہے، میں اس کو بتا نہیں سکتا، ویسے تو پاکستان آرمی نے بھی بتایا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی بتایا ہے، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم انہوں نے بھی بتایا ہے، وزیر دفاع نے بتایا، انہوں نے کہا یار یہ 5-6 جہاز تو ہم ہی مارے گئے، ہم ان کے درجنوں جہاز گرا سکتے تھے۔ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات درست ہے کہ جتنے ان کے جہاز اڑ رہے تھے اس میں رافیل بھی تھے، اس میں سخوئی بھی تھے، اس میں مگ بھی تھے، وہ سارے انہوں نے انگیج کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا شوقی صاحب اور اگر یہ اس کو سیدھا کر دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رافیل ابھی 3 گرے ہیں نا، تو یہ 12 ہوتے۔ صحیح۔ اچھا اب اس میں بھی ایک اسٹریٹجی ہے، جی کیوں کیا؟ ایک بڑا کشف پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسٹرکشن دی تھیں اپنے فائٹر پائلٹس کو کہ جناب آپ نے اس جہاز کو نشانہ بنانا ہے جس کی ہم اجازت دیں گے، اور وہ جس نے پے لوڈ آف کیا ہے۔ پے لوڈ ہوتا ہے کہ جو جہاز کے اوپر آپ ایمونیشن یا میزائل یا آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ اس کو ڈراپ کرتے ہیں، اسے ڈراپ کیا ہے، صرف اس کو کرنا ہے۔ اوکے، تو وہ قابو آ گئے، جنہوں نے پے آف کیا تھا نا وہ قابو آ گئے نا، جنہوں نے پے آف نہیں کیا ان کو نہیں انہوں نے کچھ کہا۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا آج اب اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا، آپ یقین کریں میں بھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، سرپرائزنگ فار می، آل دو میں آئی ایم فرام میڈیا، میں پاکستان کے مطلب کافی ساری کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، ان آؤٹ سارا ہو رہا ہے، میں آئی واز سرپرائز کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بندے نے آج بڑی خوبصورت بات کی، میں ایک جگہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا، بلکہ لائیو پروگرام تھا، تو اس کا جو بندہ آیا وہ مجھے کہتا ہے کہندا چھڈو جی سب گلاں، اسی 2.5 گھنٹے تے ورلڈ وار جیت لئی ہے۔ اور پوری بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ، پوری دنیا کی نظر تھی اس جنگ کے اوپر، اس کامبیٹ کے اوپر، اور یہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ آپ پڑھیں ذرا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری جو تھا نا وہ اسرائیل اور ایجپٹ کا ہوا تھا کسی زمانے میں، لیکن اس میں اتنی بڑی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اس میں ہوئی ہے، اور جتنا طاقتور پاکستانی ایئر فورس ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا شوقی صاحب، فیوچر میں بھی ابھی اتنے سال ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ 70,000 دفعہ پیچھے دیکھیں گے اور 140 کروڑ بار جو ہے نا سوچیں گے کہ ہم کوئی وہاں کوئی نہیں کوئی کاغذ کا جہاز بھی پھینکیں یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شوقی صاحب، ابھی ہم اس کو اگر پولیٹیکلی سسٹم کو اگر ہم دونوں ملکوں کے کمپیریزن کریں تو وہاں پہ اپوزیشن کا رول تھا، وہاں پہ پبلک رسپانس تھا اور گورنمنٹ تھا، یہ 3 فیکٹرز اگر ہم دیکھیں اور ان 3 فیکٹرز کو یہاں سے ہم کریں کہ جی گورنمنٹ، اپوزیشن اور پبلک کے رسپانس کو، اس کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ ویٹیج کتنی ہے؟ دیکھیں جی ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے اندر کیونکہ کافی ساری لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور سنی بھی جاتی ہے، اور ریزنز بھی ہیں، وہاں کافی ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جو بنیادی طور کے اوپر دلی کے خلاف ہیں۔ یہ ذرا بات میری غور سے سنیے، صحیح، وہ دلی کے خلاف، کہ دلی میں جو حکمران بیٹھا ہے اس کے خلاف، جو پارٹی بیٹھی ہے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستان کے اندر میں مختصر سی آپ کو بات بتاؤں، لمبی چوڑی بات بتاؤں گا تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف پاکستان کی بات بتاتا ہوں۔ سلیوٹ ہے، سلیوٹ ہے، پولیٹیکل فورسز کو بھی اور پبلک کو بھی، سر نو کوسچن، سلیوٹ ہے۔ کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نیچے نہیں تھا، کوئی اوپر نہیں تھا، اور یہاں لوگوں نے اپنی بساط سے بڑھ کے، اپنی بساط سے بڑھ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سپورٹ کیا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزیداری بات بتاؤں، یہ جو ہمارے پرانے جہاز ہیں نا سیبر اور یہ چھوٹے موٹے،
یہ مختلف چوکوں میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے. تو ایک جو پنچھی ہے نا, اچھا خاصا پنچھی, وہ جا کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا, کہندا اڑا ہوئے کو مینڈی تو بم سر کے آواں. تو یہ جذبہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں انڈیا کے اندر سے. انڈیا میں تو سکھوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہاں سے مت گزرنا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے ایک الزام لگایا, پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. انہوں نے کہا امرتسر کے اوپر پاکستان نے بمباری کی ہے, میزائل پھینکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے خود کہا انہوں نے پاکستان سے آیا ہی نہیں. وہ بھی تو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان نے نہیں مارا امرتسر پہ. پاکستان نے واضح طور پہ ایک بات کی ہے محتشم خان ترین صاحب, کہ انہوں نے اگر ہم نے ہٹ کیا ہے اور کیا ہے, پھر ذرا غور سے سنیے گا, ہم نے ہٹ کیا ہے تو کیا ہے, لیکن ان کی ملٹری انسٹالیشنز اور ملٹری جو تنصیبات تھیں اس کے اوپر. اور اس میں سر آپ کو ایک بات بتا دوں, مور دین 20 پلیسز ایسی تھیں جس کے اوپر انہوں نے ان کا پورا ملیہ میٹ کر دیا, جہاں ان کا ایمونیشن تھا, ان کا فوڈ سپلائی تھی, ان کی باقی چیزوں کی سپلائی تھی, وہاں ان کی فورسز ڈپلائمنٹ تھی, ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا, ان کی بہت ساری چیزیں تھیں. نو مور. اگلا سوال کر. اچھا لاسٹ, مودی کی جو اس وقت جو حکومت ہے, ابھی نیئر فیوچر میں اس کو کوئی ڈینٹ پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پڑ چکا. اوکے. دیکھیں ان سائڈ انڈیا میں ان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے نا, جو ان کا ساتھ دیتی ہے, یا ان کا دست بازو ہے, یا ان کی الائیز جس کو کہتے ہیں, وہ ہے شیو سینا. امت شاہ جس کا اس کا, اور وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جواب دیں. یو ہیو نو رائٹ, انہوں نے کہا ہے مودی کو کہ آپ یہاں پریمیئر کی سیٹ کے اوپر بیٹھے. نہیں تو وہ کیسے, اس کا امت شاہ تو اس کا اپنا ہے, وہ اس کے پارٹ تھا, سارا پلیئر تھا, وہ کیسے اس کو, وہ کہہ دیا نا انہوں نے. نہیں تو وہ اپنے بندے سے کہہ دیا نا انہوں نے, یہ شیو سینا کے تھوڑے ہیں, یہ تو بھارتی جنتا پارٹی ہے. نہیں امت شاہ تو انہیں کا ہے, شیو سینا کا ہے نا. تو امت شاہ انہوں نے دیا ہوا ہے نا, میں کہہ کہہ رہا ہوں وہی امت شاہ ہی تو سارا مین برین کنسیڈر ہوتا ہے. نہیں ایک منٹ میں آپ کو ہو برین کنسیڈر ہو, یہاں بھی تو کافی ساری جماعتوں کے برین تھے, آج جو ہے نا وہ گھڑ سواری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ کون ہے, اس جماعت کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے, اس جماعت کو چلا کون رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مروت تو نہیں چلا رہا, نہیں مروت ان کی جو جماعت چلا رہے ہیں نا, وہ انہوں نے جواب مانگا ہے جو اصل شیو سینا ہے. یہ تو آگے انہوں نے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ ہمارے بندے ہیں, ان کو آپ حکومت میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کو آپ وزارتیں دے دیں, ان کو ساتھ بٹھا لیں, یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, سارا کچھ کریں گے. اس میں کون سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفٹ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا, چانسز ہیں؟ دیکھیں دیر از آلویز. ہم تو یہ چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میری تو اپنی مطلب اگر پوچھیں تو میری تو خواہش ہے کہ انڈیا کے اندر ایسی لیڈرشپ آئے کہ جو اپنے عوام کے لیے کام کرے اور اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کرے. ہم ان کے صرف واحد ہمسائے نہیں ہیں جو تنگ ہیں. دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے واحد ہمسائے نہیں ہیں جو تنگ ہیں. میں ذاتی طور پہ ایک چاہتا ہوں بات, اور دنیا چاہتی ہے, کچھ شاید نہ چاہتے ہوں, لیکن جو لوگ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو ایک بات دوں کہ دنیا اب جنگ کی طرف نہیں جا رہی. ہو گیا نا, یہ کر کے دیکھ لی نا, ٹھیک ہے نا. اب کہا نا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ بند کرنے لگے ہیں, یوکرین اور رشیا کی. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ پہنچ گئے, آج سعودی عربیہ پہنچ گئے نا. سعودی عرب کا جو ایم بی ایس ہیں, جو ان کے کیا کہتے ہیں ان کو, ویٹنگ ان صدر اپنا بادشاہ, کنگ, ہاں بادشاہ کنگ جو ہے وہی.
تو وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، پھر کنگ سے بات چیت کریں گے، پھر کہیں اور انہوں نے جانا ہے، رشیا بھی جانا ہے، انہوں نے ملک ملا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ، لیکن ہو جائے گی۔ اب جنگ دوسری شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہوئی ہے یہ پوری دنیا کی ہر چیز کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دی۔ اچھا، ابھی جو سیز فائر ہوا ہے اس میں امریکن انوالو ہوئے ہیں، تو وہ امریکن کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ انڈیا کی طرف زیادہ ہے، پاکستان کی طرف زیادہ ہے؟ وہ جو سالسی کرے گا کشمیر والی یا ویسے ان کو سیز فائر میں، تو وہ انڈیا کے بینیفٹس کے لیے پروٹیکشن نہیں ابھی امریکہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، نہیں نیوٹرل نہیں ہو سکتی کوئی چیز بھی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نو ڈاؤٹ انڈیا از اے بگیسٹ کنزیومر مارکیٹ، اور یورپین کی انویسٹمنٹ بھی $1 بلین کی ہے، لیکن اب تو ختم ہو گئی نا، اب تو ان کو زک لگ گئی نا، آپ کو دھکا لگ گیا نا۔ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو آپ کے وہ لیڈر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یورپ جو ہے اب 10,000 دفعہ سوچے گا، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ کو لوگ جو ہیں وہ کیپیٹلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ اب اگر پاکستان بھی ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، ہماری بھی آبادی بہت زیادہ ہے، ایسی تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، کم ہے۔ دنیا کے کئی موقع پورے یورپ کے کئی ملکوں سے کو ملا کے ہماری آبادی زیادہ ہے، اور ہم اپنی کوئی چیز بناتے نہیں، ہم ساری باہر سے منگوا کے بھی نہیں۔ ابھی ہے بہت ساری چیزیں، الحمدللہ اللہ خیر کرے گا، کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ بٹ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس بھی یہ ایک پش ہے، ہمارے پاس بھی اب سٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ ہم کسی ایشوز پہ اگر بات کریں تو ہمارے جو گریونسز ہیں ان کی سنوائی بھی ہو، ان کو ایڈریس بھی کیا جائے، اور وہ بھی بہتری کی طرف جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ون سائیڈڈ ہو جائے، اور ایسا نہیں ہوگا اب۔ تو اگر ہم امریکن سالسی پہ جاتے ہیں تو کوئی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا ہو امریکہ جس میں ہمارے جو الائز ہیں جیسے چائنا ہو گیا یا اور ملک ہمارے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ پھر سمجھا نہیں کس طرح؟ نہیں، اگر ہم دیکھیں ہمارے بلاکس ہیں نا دوست، ادھر چائنا ہمارا بلاک میں ہے، ادھر سے ہم امریکہ بھی بلاک میں جا رہے ہیں۔ تو جیت گئے نا ہم، آپ چھوڑ دیں نا، میں یہ بات تو آپ کو پہلے کہہ چکا۔ آپ کا سوال اچھا ہے، میں وہی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، صحیح کہ آپ اس کو چھوڑ دیں نا۔ میں آپ کو یہ دیکھیں، بات ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی جیت ہے نا، جیت ہو گئی نا، تو دنیا کہاں دوڑے گی؟ صحیح، آپ بتائیں۔ ٹیکنالوجی کے پیچھے جائے گی، اور کدھر جانا ہے اس میں؟ باقی ٹریڈ میں تو چائنا ویسے ہی آگے ہے۔ چائنا نے تو اعلان کر رکھا ہے 2035 تک تو اس نے بلٹ نہیں چلانی، لیکن ظاہر ہے اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں پاکستان کی حمایت نہیں کروں گا، میں ایران کی حمایت نہیں کروں گا، تو یہ تو نہیں کہا نا۔ جی، مطلب دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ایسا کچھ سین ہونے لگتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ دوست ممالک اور بھی ہوں گے جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب تو بہت ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس فیکٹر کو کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا اس میں میرے حساب سے تھوڑا وہ لبرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جو مرضی کر لیں، جب بلاک تو ہے نا دنیا میں، اور اس میں مذہب کی بنیاد پہ بھی ہے، تو مسلم بلاک بھی ہے، تو اب مسلم بلاک میں پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ اب سپرمیٹ ہو گئی ہے۔ صحیح، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا میری بات، اور اس کو غور کیجئے گا۔ اب جس طرف بھی ہو، چاہے ٹرکی بھی ہو، بھلے سعودی عربیہ بھی ہو، اس کو فارن منسٹر پہنچا ہے نا، اس کو آپ بھول جائیں۔ آپ یہ بھولیں کہ آپ نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ، آپ یہ یاد رکھیں۔ صحیح، اب یہ یاد رکھیں کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا، اور انڈیا کو وہ شکست دی کہ اس نے خود اسے آپ ایک دن پہلے کی، ان کی ایک جو اسپوکس پرسن تھیں، شی واز اے آرمی لیڈی، اور اس نے اس وقت جو تھا اس کا جو بولنے کا سٹائل تھا، باڈی لینگویج جو تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ اس نے کہا جی فلاں فلاں فلاں، بہت دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن نیکسٹ ڈے شی واز آسکنگ
اور اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہو چکی تھی. اس نے کہا جی ہم انڈیا بات چیت کرنا چاہتا ہے اگر پاکستان چاہے تو. ٹھیک. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ بات کر لو. وہ اپنے نہیں مانے یار اتنے مہنگے انہوں نے رافال اپنے گروا دیے. جی. سر شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ابھی ہم نیکسٹ انشاءاللہ یہ کوئی سیز فائر کے بعد میرے خیال میں کل فرسٹ ڈے تھا ڈائلاگ کا سٹارٹ ہوا ہے, تو آگے کچھ چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسے نہیں ہوں گی. میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ DGMO یہ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن. جتنے بھی جنرل ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں. ان کے علم میں ہوتا ہے ان کے کہ بھی فلاں جگہ پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے, پوسٹنگ فوج کی فلاں جگہ, پھر نقصان کتنے میں, چیزیں کہاں گئی تھیں, یہ سارا پہلے اپنے یہ نوٹ شیئر کریں گے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی کہ جو پھٹ جائے یا فلاں ہو یا نقصان کا باعث بنے, یہ اس کو کریں گے. اس کے بعد جو ہے یہ ایک چیز طے پائی ہے ان کی کہ کسی ابھی تو صرف ہاٹ لائن پہ رابطہ ہے. DGMOs کا بھی ابھی ہاٹ لائن پہ رابطہ ہے. ابھی یہ فزیکلی ملیں گے لیکن تھرڈ پلیس پہ ملیں گے, یہ بھی اناؤنس کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کی لیڈرشپ ملے گی, فارن سیکٹریز لیول پہ, اور وہ لیڈرشپ ملے گی یا آپ کے سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ملے گی, اور پھر وہ طے کریں گے پھر آگے کیا ہوتا ہے, یہ چلے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ناؤ یو آر ان سیف ہینڈس اور ان اپر سائڈ. الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام, اور اس ساری گفتگو میں جو ایک چیز زبردست ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے زبردست ایونیوز اوپن ہو گئے ہیں. ہم ڈیبیٹ کرنے کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ دنیا ہمیں اس لیول کا کنسیڈر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرے. اس سے پہلے یہ والی کنڈیشن نہیں تھی اور کوئی بھی ملک نہیں ماننے کو تیار تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہ پاکستان کیا ہے, جی پاکستان یہ ہے, جی پاکستان وہ ہے. اب الحمدللہ وی ہیو پرووڈ, ہم نے اپنی آزادی کے لیے بھی ہم نے فائٹ کر کے دکھا دیا کہ جی وی آر انڈیپینڈنٹ کنٹری, اور ہم اپنی آزادی کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ جی کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی, کوئی اپوزیشن نہیں تھی, کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, کوئی عوام نہیں تھی, سب نے مل کر ایک اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور تب ہی وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فوجیں جنگیں نہیں لڑتی, جی عوام لڑتی ہیں, تو یہ اس کا بھرپور جواب تھا. جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.